ایک مرتبہ میرے پیارے آقا مسجد نبی کے ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی جو دماغ سے تھوڑی کنزین تھی، اور اس نے میرے پیارے آقا کو اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ ادھر آئیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جب میرے آقا نے اسے دیکھا تو میرے آقا نمبر سے اٹھ کر اس کے پاس گئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے یہاں بات نہیں کرنی ہے، مجھے آپ سے کھلی جگہ میں بات کرنی ہے۔ وہ عورت میرے آقا کو مدینہ منورہ کے باہر لے آئی اور آقا سے باتیں کرنے لگی۔ اب جسے باتیں کرنے کے لیے حضور مل جائے تو اس کی کیا ہی قسمت ہے نا۔ اب وہ ان سے باتیں کری جا رہی ہے، کوئی امپورٹنٹ بات نہیں، جو اس کا دل کر رہا ہے وہ باتیں وہ آقا سے کری جا رہی ہے۔ اب جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ پہلے ہی عورت کنزین ہے اور پیارے آقا سے اتنی تپتی دھوپ میں یہ بے وجہ کی باتیں کر رہی ہے، لیکن کسی نے اس عورت کو کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ میرے پیارے آقا اسے کافی دھیان سے سن رہے تھے۔ تو جب اس عورت کا باتیں کر کر دل بھر گیا نا تو وہ وہاں سے چلی گئی، اور جب میرے پیارے آقا صحابہ کے درمیان آئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عورت کنزین ہے، اس سے مدینے میں کوئی بات نہیں کرتا، تو آپ اس سے کیوں بات کر رہے ہو؟ تو میرے پیارے آقا نے پتہ ہے کیا کہا؟ میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اس عورت سے مدینے میں کوئی بات نہیں کرتا، تو اگر میں اس کی نہیں سنوں گا تو اس کی کون سنے گا؟ میرے رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا، تو اس کی اگر میں نہیں سنوں گا تو اس کی کون سنے گا؟ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے مصطفیٰ کا امتی اور غلام بنا کر بھیجا، اللہ کی قسم جب تم یہ کہتے ہو نا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ میں تکلیف میں ہوں، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس رب کی قسم میرے آقا کو پتا ہوتا ہے اور میرے آقا تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تم نہیں جانتے، تمہیں اتنا علم نہیں ہے، تمہیں اتنا شعور نہیں ہے، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم یہ سمجھ سکو کہ جب تم یہ کہتے ہو نا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میرے آقا کی مدد آتی ہے۔ بریلی کے امام نے یوں ہی نہیں کہا فریاد کرے امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔